Bismillahir Rahmanir Rahim. It's Muhammad Ishaq from Ilan Lodra. So now I'm going to start the translation of the next lesson, that is noise in the environment. That is lesson number 11 in grade 9. Let me start from this lesson. Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. صوتی آلودگی یا شور کی آلودگی عام طور پر اس کی تعریف ایسے کی جاتی ہے کہ ایسی چیزیں، ایسے عناصر جو عام طور پر جو ماحول کے ایک روانی میں خلل پیدا کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایک شور کی آلودگی کہتے ہیں. If left unchecked, it can have serious effects on the mind and the body of the humans as well as minds. اگر ان اثرات کو، ان چیزوں کو، ان کا اجزاء کو اگر روکا نہ جائے تو یہ جو ہے ان کے جو انسانی زندگی، ذہن اور جسم پر جو اثرات پڑتے ہیں وہ بہت گمبھیر ہوتے ہیں. حتیٰ کہ یہ اثرات انسانوں میں اور جانوروں میں یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. نوائز پولوشن، شور کی آلودگی یا صوتی آلودگی is one of the biggest source of discomfort, stress and nuisance in Pakistan. شور کی آلودگی پاکستان میں خاص طور پر جو ہے وہ بے چینی، ذہنی دباؤ اور جو ایک پریشانی ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کی وجہ ہے. ان اربن ایریاز اینڈ بگ سٹیز، شہری علاقوں میں جہاں پر بڑے شہر ہیں، نوائز پولوشن ہیز ریچ ڈینجرس لیول. صوتی آلودگی ایک خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے، بڑھ چکی ہے. فار انسٹنس، a survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibel is accepted. مثال کے طور پر پنجاب ماحولیاتی ادارہ، گورنمنٹ آف پنجاب کا ماحولیاتی ادارہ جس نے ایک سروے کیا ہے جس کے مطابق لاہور جیسے شہر میں جہاں پر صوتی حد کا جو ہے 91 ڈیسیبلز ہونا چاہیے، 91 ڈیسیبلز تک ہو چکی ہے. حتیٰ کہ جو اس کا جو کم از کم جو دورانیہ ہے، جو کم از کم جو اس کا حد ہے وہ 75 یا 75 ڈیسیبلز ہونی چاہیے. دس مینس دیٹ دا مینٹل اینڈ دا فزیکل ہیلتھ آف سو مینی پیپلز از آلریڈی ایٹ رسک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی جسمانی اور ذہنی جو صحت ہے، وہ ذہنی جو صحت ہے وہ ایک پہلے ہی ایک خطرناک حد تک، خطرے تک پہنچ چکی ہے. The major causes of noise pollution in Pakistan are road traffic, construction sites, careless use of electronic appliances and loud speeches pattern as well. پاکستان میں صوتی آلودگی کی جہاں پر بہت سارے اور اجزاء ہیں، سورسز ہیں، ذرائع ہیں، ان میں خاص طور پر جو ذرائع آمد و رفت ہیں، اس کے علاوہ تعمیراتی جو جگہ ہیں وہ ہیں، اور جو برق سے چلنے والے جو مختلف قسم کے آلات ہیں ان کا تسلسل کے ساتھ اور بے ہنگم استعمال جو ہے ان کی وجہ سے بھی صوتی آلودگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نوائز کمنگ فرام ڈفرینٹ موڈس آف ٹرانسپورٹ، دیٹ از وہیکلس، ایئرپلینس، ٹرینس، شپس پرووز ٹو بی ہائیلی اسٹریسفل فار ہیومن کمیونٹیز. اور جو صوتی آلودگی ہے یا یہ جو شور شرابہ ہے جو مختلف قسم کے جو ذرائع آمد و رفت سے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ گاڑیوں سے، ہوائی جہازوں سے، ریل گاڑیوں سے، بحری جہازوں سے، عام طور پر یہ انسانی زندگی اور انسانی معاشرے کے لیے زیادہ خطرناک اور گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. ود دی پاپولیشن گروتھ اینڈ دا ڈیولپمنٹ ان اربن ایریاز، پاکستان میں آبادی میں اضافے اور شہری آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ the vehicular traffic has also multiplied. ذرائع آمد و رفت بھی اس کے ساتھ ہی آبادی میں اضافے کی طرح تناسب کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. This has given rise to immense noise pollution, largely in the form of unwarranted honking by drivers. اس کی وجہ سے آواز، صوتی آلودگی میں یا شور، ماحول میں شور جو ہے اس کے اجزاء جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کی وجہ سے جیسے کہ جو گاڑیوں کے ڈرائیورز حضرات ہوتے ہیں جیسے وہ بے ہنگم قسم کے ہارنس بجاتے ہیں. Also, the mushroom growth of residential condos near the airports and the railway station has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. اور بے ہنگم قسم کی جو یہ کالونیاں ہیں، جو آبادی، شہری آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے بھی خاص طور پر ایئرپورٹس اور بندرگاہوں کے نزدیک یہ جیسے بڑھتی جا رہی ہیں، انہوں کی وجہ سے جو ہے پرماننٹ اینڈ انوائڈیبل سورس آف نوائز پولوشن، یہاں پر بھی اس کی وجہ سے جو ہے صوتی آلودگی میں جو ماحول میں جو شور شرابہ ہوتا ہے اس میں بے ہنگم سا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. Another source of noise pollution in urban areas is the work on the construction site.
جو شہری علاقوں میں خاص طور پر جو ماحول میں شور ہے، اس کی ایک خاص وجہ جو عام طور پر تعمیراتی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر جو بے ہنگم قسم کا شور ہوتا ہے وہ بھی ہیں۔ کنسٹرکشن ورک اربن ایریا یوزلی سلو اینڈ ٹائم کنزیومنگ، جو شہری علاقوں میں عام طور تعمیراتی کام بہت سست رفتار اور اس پر بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ دا ٹرانسپورٹ اینڈ دا اکوپمنٹ یوز ایٹ دا کنسٹرکشن سائٹ، جو ذرائع مواصلات ہیں اور آلات ہیں جو وہاں پر تعمیراتی جگہوں پر جو استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً اٹس گرلنگ اینڈ دا پائرسنگ ساؤنڈ از بگ سورس آف نوائز پولوشن، جیسا کہ جو ہے عام طور پر جو سوراخ کرنے کے لیے جو مشینیں استعمال کی جاتی ہیں اور جو عام طور پر چیزوں کو چیرنے اور پھاڑنے اور توڑنے کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے ان سے زیادہ جو ہے شور شرابہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی صوتی آلودگی کی سب سے بڑا وجہ ہے۔ It not only disturbs the general public but also affects the construction worker by causing mental fatigue۔ اس کی وجہ سے نہ صرف وہاں پر جو لوگ سکونت پذیر ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، بلکہ عام طور پر جو عام کام کرنے والے مزدور طبقہ ہے وہ بھی یہاں پر ذہنی تھکاوٹ اور اکتاہٹ کی وجہ بنتا ہے۔ یوز آف ٹیکنالوجی از another cause of noise pollution۔ آج کل کی جدید جو ایک ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال بھی، بے ہنگم استعمال بھی ماحول میں شور کی مین خاص وجہ ہے۔ فار ایگزامپل unmonitored use of mobile phones, electricity generator, music system and TV and has all become irritant from time to time۔ مثال کے طور پر جو unmonitored use of mobile phone، بغیر کسی وجہ کے موبائل فون کا استعمال، الیکٹریسٹی جنریٹر بجلی پیدا کرنے والے جنریٹر کا استعمال، میوزک سسٹم عام طور پر جو آلات موسیقی استعمال کیے جاتے ہیں اور جو جیسے کہ ٹیلی ویژن ہے، آل بیکم اریٹنٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم، یہ عام طور پر انسان کو زج کرنے کے لیے یا انسان کو تکلیف دینے کے لیے وجہ بنتے ہیں۔ People usually do not switch off their mobiles or put them on the silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges۔ عام طور پر لوگ کیا ہے اپنے موبائل فون کو بند نہیں کرتے، جیسے کہ دفاتر میں، ہسپتالوں میں، اسکول اور کالجوں میں داخل ہوتے ہیں یا آتے ہیں۔ They also use electricity generated excessively in the residential area and put other residents ill at ease۔ اور اس طریقے سے کچھ جو مختلف شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ جنریٹرز کا بہتات کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے سکون کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ Moreover, listening to loud music or TV on the loud volume is another source of noise pollution۔ اور تاہم جہاں اور جو صوتی آلودگی کے ذرائع ہیں، ٹی وی اور میوزک کا اور موسیقی کا بآواز بلند سننا یا زور سے شور شرابے کی طرح سننا جو ہے یہ صوتی آلودگی کا ایک اور دوسرا ذریعہ ہے۔ فار دس پیپل نیڈ ٹو ڈیولپ مور سیوک رسپانسبلٹی، اس میں کے لیے چاہیے کہ لوگوں کے اندر ایک سماجی شعور پیدا ہونا چاہیے، سو دیٹ ادر may not be in trouble because of these careless action، کہ ان کے بے ہنگم قسم کے کاموں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا سکون برباد نہ ہو۔ Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on the human health۔ صوتی آلودگی کا جو ہے نہ صرف ماحول پر منفی اثر پڑتا ہے بلکہ اس کے علاوہ انسانی زندگی پر بھی اس کے بہت منفی اثرات پڑتے ہیں۔ It can cause aggression، اس کی وجہ سے انسان میں غصہ ہوتا ہے، ہائپرٹینشن، خون کا جو ہے تسلسل تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، ہائی اسٹریس لیول، اور عام طور پر انسان کے اندر جو ہے ایک کشیدگی پائی جاتی ہے، ہیئرنگ لاس، انسان کا جو سماعت کمزور ہو جاتی ہے، ریسٹ لیسنس، بے سکونی ہو جاتی ہے، ڈپریشن، بے آرامی ہوتی ہے، اینڈ انزومینیا، اور اس کی وجہ سے انسان کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ انزومینیا کین فردر لیڈ ٹو اینگزائٹی، اس بے نیندی کی وجہ یا بے خوابی کی جو ہے عام طور پر انسان کے اندر ایک تجسس اور ایک بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ بیڈ ٹیمپر، عام طور پر انسان کے اندر صبر ختم ہو جاتا ہے، اینڈ ایموشنل اسٹریس، اور انسان جو ہے بہت جذباتی ہو جاتا ہے۔ ان ایڈیشن، علاوہ ازیں نوائز پولوشن کین سیریسلی افیکٹ دا لرنرز، عام طور پر سماعت کنندگان کو بھی یہ متاثر کرتی ہے۔ دس گیوز دیم unnecessary mental and physical tension، اس کی وجہ سے عام طور پر انسان جسمانی اور ذہنی تناؤ، الجھاؤ اور جو ہے پریشانیوں کا سبب بنتا ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان پاکستان دیر از اے ڈائر نیڈ ٹو برنگ ڈاؤن دا نوائز لیول۔ پاکستان میں اس صوتی آلودگی کو ایک کم از کم سطح پر لانا اس کی ایک اشد ضرورت ہے، coming from different sources، جو کہ مختلف ذرائع سے پیدا ہوتے ہیں۔ The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels۔ حکومت کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ اس جو صوتی آلودگی کے جو ذرائع ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ فار ایگزامپل دا پنجاب پروٹیکشن ایجنسی
Punjab Environmental Protection Agency recommends about around 55 decibels of noise level in the residential colonies and 75 decibels in the commercial area. جیسا کہ حکومت پنجاب کی جو ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول سنبھالنے والا ادارہ ہے اس نے جو ہے شہروں میں اس کا جو ایک حد جو رکھی ہے وہ ہے 55 ڈیسیبلز، جبکہ دیہاتوں میں جو ہے جو اور عام طور پر جو کاروباری علاقے ہیں وہاں پر یہ 75 ڈیسیبلز اس کی حد ہے. These figures must be strictly enforced by the government. ان اعداد و شمار پر حکومت کو سختی سے عمل درآمد کرانا چاہیے. Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow. حکومت کو چاہیے کہ جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بالکل جو ہے انشور اسموتھ ٹریفک فلو اور روانی کے ساتھ ہونی چاہیے. بلاک نائز ایمیٹنگ وہیکلز فرام دا روڈز، اور حکومت کو ان گاڑیوں کو شہروں میں داخل ہونے سے روکنا دے جو بے ہنگم قسم کی آوازیں پیدا کرتی ہیں. یوز نوائز بیریئرز ویئر نیسیسری، وہاں پر جو ہے آواز کو روکنے والے آلات یا نشانات کا جو لگانا چاہیے جہاں سے ان کی ضروری ہوتی ہے. and expedite construction work to minimize noise pollution، اور تعمیراتی کمپنیوں کو کم از کم صوتی آلودگی پیدا کرنے والے حد تک پابند کرنا چاہیے. Also the residential societies should come، اور جو رہائشی کالونیاں ہیں رہائشی کالونیوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے. فریم اینڈ انفورس رولز ان دیئر ایریاز ٹو چیک unnecessary noise producing agents، جو اس طریقے کی جو ہے صوتی آلودگی یا ماحول میں شور پیدا کرنے والے جو طریقے ہیں جو چیزیں ہیں ان کو روکنے کے لیے اپنے قانون اور اپنی پاسداری کرنی چاہیے. Offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management. صوتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو اچھے طریقے سے کور کرنے کے لیے عام طور پر تعلیمی اداروں ہسپتالوں کو چاہیے کہ وہ موبائل فون کے استعمال کو اس کے لیے کوئی قانون بنائیں تاکہ ان کو جو ہے اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکے. Moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas. تاہم لوگوں کو بھی کہنا چاہیے، لوگوں کو بھی اس چیز سے ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ ایسی جگہوں پر جو زور سے یا شور شرابے سے بولنا ممنوع ہے. Noise pollution is a serious issue and needs more attention at local and at state level. صوتی آلودگی ایک بہت گمبھیر قسم کا مسئلہ ہے. اس پر قومی سطح پر اور جو ہے مقامی سطح پر، انفرادی سطح پر اور حکومت کی سطح پر اس پر جو ہے اہم اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. People must develop more awareness. لوگوں میں آگاہی پیدا کی جانی چاہیے about the dangerous impacts of noise on human health. ان خطرناک اثرات کا جو کہ انسانی زندگی پر پڑتے ہیں. It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid unnecessary use of this irritant in the environment. It is therefore تاہم a need to acquire more civic sense، ہمیں اپنے اندر ایک سماجی شعور ہونا چاہیے and responsible attitude، اور ہمیں ایک جو ذمہ دارانہ رویہ اپنانا چاہیے to avoid the unnecessary use of this irritant in the environment. ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جس کی وجہ سے ماحول میں شور کی آلودگی پیدا ہوتی ہے، صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے. Only then our country would be a much quieter and much more peaceful place to live in. اس طریقے سے ہمارا ملک بالکل پرسکون ہوگا اور رہنے کے قابل ہوگا. So coming to the next one, that I'm going to solve the exercise, and the exercise before solving the exercise, I will start answering the question. That is page number 115, question number 1. How do you define noise pollution? Noise pollution can be defined as the different things that always disrupts and disturbs the environment, that is called noise pollution. How is transport a source of noise pollution? Nowadays in Pakistan particularly, the traffic has created a lot of noise. That is why noise pollution level in Pakistan are increasing. How is construction work a cause of noise pollution? In the residential area, where the construction companies are constructing the different buildings, the different types of piercing, grilling and rifting, just like these things creates more noise in the environment. How is use of technology causing noise pollution? So the use of technology is also causing noise pollution, just like mobile phone, TV and electronic devices that are used and generally are producing more noise in the environment.
What kind of precautions may reduce noise come from the electronic devices? The minimum use of electronic devices with ethical and with sense of responsibility. If we use that, then the noise will come at the minimum level. That's why by doing this, we can use and we can reduce the noise and the pollution. So, it's page number 118. Read the sentences and insert appropriate transitional devices in the blanks given below. It was announced that the doctor's salaries would be increased. Space. Doctors ended their strikes. So, the words are as a result, certainly, and. So, here the option will be used, the option A will be used as a result of. Amjad is an excellent teacher. He explained the subject matter very well and make sure that students understand the concept. The answer to this is option C. Amjad is an excellent teacher. For example, he explained the subject matter very well and make sure that all students understand the concepts. So, Amina speaks English very well, space. Then she does not assist her friends in learning to English. Option, however, further, thus. Then the option here stands as A, however. The government has levied more taxes, space. The salary structure has not been improved. The options are in fact, but, hence. So, here the option stands B. Salma is a good speaker, space. She also writes very well. The options are in addition, consequently, next. So, the option here will be used as in addition. Thank you very much. So, this is the exercise that I have completed. If there lies any problem, you may comment and I will answer that. Thank you very much. So nice of you.